بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اذا اصابته سراء شکر فلہ الحمد، کوئی نعمت مل جائے اللہ تعالیٰ کی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، نعمت کا مل جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ بھی بڑی نعمت ہے، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَلَهُ الْحَمْدُ، اور اگر تکلیف آئے اور اس تکلیف پر وہ صبر کر لیں تو یہ بھی اس کے لیے بڑی بات ہے، صبر کی جنت ملے گی۔ مومن کسی حال میں پریشان نہیں ہوتا، وہ تو پریشان ہوتا ہے گناہوں سے، گناہوں سے مومن پریشان ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے پریشان ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں۔ جس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان پہ، تو انہوں نے بڑی محنت کی، پلاننگ کی، اس بات کی کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں اور مسلمان آزاد ہو جائیں، مسلمان اللہ کی عبادت کریں یکسوئی کے ساتھ۔ تو اس کے لیے انہوں نے تحریک چلائی، اور اس میں یہ ہوا کہ حضرت گرفتار ہو گئے، اور حضرت کے جو ساتھی تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور مالٹا ایک جزیرہ ہے وہاں ان کو بھیج دیا، اور جزیرے میں قید کر دیا۔ یہ برما سے آگے ایک جزیرہ ہے، وہاں ان کو قید کر دیا۔ تو 4 سال حضرت وہاں قید میں رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت کی رہائی ہوئی اور حضرت واپس تشریف لائے۔ تو وہاں ایک دن حضرت غمگین تھے، پریشان تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ تکلیف کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کہنے لگے الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں تکلیف میں گرفتار ہوں، کسی گناہ میں گرفتار نہ ہوں، کسی گناہ میں نہیں ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ گناہ میں اگر انسان گرفتار ہو جائے یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ باقی تو دنیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بے گناہ تھے، ان کو 7 سال یا اس سے زیادہ وقت جیل میں گزارنا پڑا۔ تو دنیا تو ایسی اللہ پاک نے بنائی ہے کہ اس میں یہ حالات آئیں گے، خوشی غمی کے حالات آئیں گے۔ تو مومن کے لیے پریشانی نہیں ہے، کسی بھی حال میں پریشانی نہیں۔ اللہ کی نعمت مل جائے، کوئی نہ کوئی، ہر آدمی کی 2 حالتیں ہوں گی، یا تو نعمتیں ہوں گی یا زحمت ہوگی۔ نعمت ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نعمت کو اور بڑھا دیں گے۔ خوشی ہو الحمدللہ، کیا کہیں؟ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ذرا ذرا سی نعمت پر یہ بار بار کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر، اس کی عادت بنا لے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ ہی کی تعریف ہے، آپ ہی کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، الحمدللہ علی کل حال، اس میں بھی الحمدللہ، اس حال میں بھی اللہ ہم آپ سے راضی ہے۔ اللہ پاک تو حکیم ہے اور حاکم ہے۔ حاکم یعنی فیصلہ کرنے والے اللہ پاک ہیں، جو بھی فیصلہ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ پاک کرتے ہیں، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، کسی بھی انسان پر اللہ پاک ایک ذرہ بھی
تھوڑا سا بھی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر بھی اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے کسی کے ساتھ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اندھیر نگری چوپٹ راجا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال اگر اللہ کی طرف سے، تو مومن کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ غم اسے کیا ہو کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، اس کا غم ہے، اس کی پریشانی ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ کسی تابعی کا قول ہے شاید، کہ گناہ کی نحوستیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عبادت میں سستی پیدا ہو جاتی، عبادت نہیں کر سکتا، ذکر کی توفیق نہیں ملتی، تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، گشت کی توفیق نہیں ملتی، سرغ کی توفیق نہیں ملتی، نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ یہ گناہ کی نحوست ہے۔ اور زندگی میں تنگی ہوتی ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں تنگی ہے بہت زیادہ، کاروبار نہیں چل رہا، رکاوٹیں ہیں، ہر جگہ پہ رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے، ہر کام میں رکاوٹ ہے، جیسے کسی نے کچھ کر دیا، کوئی بندش لگی ہوئی ہے، کچھ ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے، تو یہ گناہ کی نحوست ہے، وَالضِّيقُ فِي الْمَعِيشَةِ، اور دل غمگین رہتا ہے۔ اور اگر کہیں سے کوئی خوشی آتی بھی ہے تو ایسا کوئی غم آ جاتا ہے کہ وہ خوشی کرکری ہو جاتی ہے، تو یہ یقیناً گناہ کی نحوست ہے۔ تو مومن کی پریشانی کیا ہے کہ اس سے گناہ ہو، اس پر وہ غمگین ہونا چاہیے کہ ہائے مجھ سے گناہ کیوں ہو رہا ہے، میرا مالک، میرا خالق، میرا رب، میں اسے کیوں ناراض کر رہا ہوں، جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کی بے شمار نعمتیں نہ ہوں۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ سانس لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں، آکسیجن لگی ہوئی۔ کسی کو معلوم ہے ایک دن کے وینٹیلیٹر کا کتنا خرچہ آج کل ہوتا ہے بازاروں اسپتالوں میں؟ معلوم ہے کسی کو کتنے ہزار روپے دن کا خرچہ؟ بتائیں۔ 1 لاکھ روپے پر ڈے، 1 لاکھ روپے پر ڈے کا خرچہ ہے وینٹیلیٹر کا۔ وہ مہینے کا کتنا ہوگا؟ 30 لاکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وینٹیلیٹر سے بچایا ہوا ہے۔ کتنے پیسے بچ گئے ہمارے؟ کتنے پیسے بچ گئے؟ 30 لاکھ۔ یہ گاڑی ہے ANX 626 626، اس کو ہٹا کے اس طرف مدرسے کی طرف کھڑی کر دیں، سامنے بلڈنگ والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر 30 لاکھ روپے تو مہینے کے یہ بچ گئے نا، کتنے بچے پیسے؟ 30 لاکھ۔ اچھا اگر 24 گھنٹے آکسیجن لگی رہے آدمی کو، اس سے کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے آکسیجن اگر ہسپتال میں لگی رہے کتنا خرچہ ہوتا ہے اس کا؟ جی 5000 روپے۔ چلو جی 5000 روپے، 1.5 لاکھ اس کے بچ گئے۔ 1.5 لاکھ بچ گیا کہ نہیں بچ گیا؟ اگر ابھی آکسیجن لگی ہوتی ہے، اسپتال میں ہوتے آکسیجن کے، تو 1.5 لاکھ روپے اس کے بچ گئے کہ نہیں بچ گئے؟ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی نعمتیں میں گنوا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کھانا کھا رہے ہیں، منہ سے کھا رہے ہیں۔ اور کتنے مریض ایسے ہیں کہ ناک میں، ان کے ناک سے کھانا ان کو جا رہا ہے، پیٹ میں سوراخ کیا ہوا ہے، اس سے کھانا مل رہا ہے۔ یہ کتنے ہزاروں لاکھوں روپے ہمارے بچ رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے گردے خراب، ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ ایک ڈائلسس کا ہفتے میں 2 ڈائلسس تو لازمی ہوتے ہیں، کسی کے 3 بھی ہوتے ہیں۔ ایک ڈائلسس کا کتنا خرچہ ہے آج کل؟ ایک ڈائلسس کا کتنا خرچہ ہے؟ چلو اگر 5000 روپے بھی لگا دو تو 3 ڈائلسس کے 15000 روپے۔ کتنے پیسے ہمارے بچ رہے ہیں، کتنی نعمتیں اللہ پاک کی۔ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے اس دنیا میں جو نابینا ہے۔ یہ جو آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، نابینا کتنے کروڑ روپے دے کے ایک دن کے لیے دیکھ سکتا ہے؟ بتائیں نا، کتنے ارب، ساری دنیا بھی دے دیں تو اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا نابینا کو۔ اللہ کا شکر نہیں ہے، کروڑوں روپے سے زیادہ
اللہ تعالیٰ نے کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی آنکھ دی ہوئی، ساری نعمتیں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو آدمی گونگا ہو جائے نا، بول نہیں سکے، اب کتنے لاکھ روپے لگا کے وہ بول سکتا ہے؟ کیوں جی؟ لاکھوں روپے لگا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ کہا کہ اللہ پاک نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور تم کچھ نہیں سمجھتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا، بول نہیں سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ بچہ شروع میں تو دیکھ بھی نہیں سکتا، سو رہا ہوتا ہے ہر وقت، اور اللہ تعالیٰ نے کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا، اللہ پاک نے دل دیا ہوا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دے دی۔ اچھا دل چل رہا ہے، دل اگر خراب ہو جائے، دل بند ہو جائے تو مر جائے گا انسان، اور دل کو چلانے کے لیے جو مشینیں ہوتی ہیں ان مشینوں کا کتنا کرایہ ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے بغیر کرائے کے دل چلایا ہوا ہے، دل چل رہے ہیں، پھیپھڑے چل رہے ہیں، جگر خراب، ایک آدمی کو جگر خراب ہو گیا تو چند دنوں میں ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ مر گیا، مر جائے گا، اور جگر خراب ہو گیا، مر گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جگر صحیح ہے، کام کر رہا ہے، معدہ کام کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کھانا کھاتے ہیں الٹی ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہے۔ یہ تو ظاہری تھوڑی تھوڑی نعمتیں ہیں۔ کسی لنگڑے کے پاس پاؤں نہ ہو، ساری دنیا مل کر اس کو پاؤں دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ اللہ نے پاؤں دے دیے، اللہ نے ہاتھ دے دیے، اللہ نے بولنے کے لیے زبان دے دی، اللہ پاک نے دماغ دے دیا۔ ایک آدمی کا دماغ خراب ہو جائے، بہت بڑا عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اور دماغ خراب ہو جائے، کروڑوں روپے کا دے کر کے بھی اس کے دماغ کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے دماغ دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر وقت کہے، اگر ہم ہر وقت بھی اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر کہیں گے تو بھی اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ادا ہوگا۔ نعمتیں تو بہت زیادہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں تم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بہت تھوڑے سے بندے ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، اس لیے شیطان نے بھی کہا تھا ولا تجد اکثرهم شاکرین، کہ اللہ اکثر تیرے نافرمان ہوں گے، تیرا شکر نہیں ادا کریں گے، شیطان نے پہلے سے کہہ دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے یوں فرمایا کہ اللہ آپ نے نعمت دی اور میں نے اس نعمت پر کہا اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ میں نے کہا، تو یہ شکر بھی تو آپ کی نعمت ہے نا، شکر اللہ کی نعمت ہے، نعمت بھی نعمت ہے، شکر بھی نعمت ہے، تو اس شکر کی نعمت کا کیسے شکر ادا کروں؟ میں تو شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے داؤد، جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ میں تیری نعمتوں کا مستحق نہیں ہوں، تو نے بلا استحقاق کے بہت سی نعمتیں، ساری نعمتیں بلا استحقاق کے دی ہیں، اور اے اللہ پاک میں ان نعمتوں پر تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا، تو اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ وہ ہے جس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا بلا استحقاق کے۔ آنکھ اللہ نے دی، کون سا ایک دن، اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یوں فرمائے کہ ایک دن ایسا دکھاؤ کہ جس میں تیری آنکھ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، نہیں دکھا سکتے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں، ایک دن ایسا دکھا دو جس میں تیرے دل نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، زبان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ہماری زبان تو بند ہی نہیں ہوتی، کوئی دن ایسا نہیں۔ ایک دن ایسا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ چلو صبح سے شام تک کا کوئی وقت بتاؤ جس میں آپ نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ہم تو ہر روز اللہ کی ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی ناشکری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، تم میری نعمتوں کا عملاً شکر ادا کرو۔ انہوں نے کہا اللہ ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے،
تو ہمیشہ یوں کہے کہ یا اللہ آپ نے بلا استحقاق کے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں، اے اللہ آپ نے بلا استحقاق کے مجھے ساری نعمتیں دی ہیں، اور اللہ میں تیری کسی نعمت کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، یوں کہنا چاہیے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شکر ادا کرو، تو کیسے شکر ادا کریں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایسی ترتیب بناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ تو ایسی انہوں نے 24 گھنٹے کی ترتیب بنائی تھی کہ جو ان کی نماز کی جگہ تھی وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہو، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، ہر وقت ایسے انہوں نے ترتیب بنائی تھی۔ تو شکر یہ ہے اللہ کی نعمت کا کہ ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ آج تو ہمارے گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی موبائل استعمال کرنے والا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ہر وقت کوئی نہ ایک آدمی موبائل استعمال کر رہا ہو، اور ان کے گھر میں شکر کیسے ادا کیا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہترین نماز اور بہترین روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسے شکر ادا کیا؟ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ہمیشہ ساری زندگی ایک دن روزہ ایک دن افطار، ساری زندگی اس طرح سے گزاری، یہ بہترین روزے ہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، اور رات کو کیا کرتے؟ رات کو کیا کرتے ہیں کہ جیسے رات کے 6 گھنٹے ہوتے نا، تو 3 گھنٹے سو جاتے، 6 گھنٹے آدھی رات سو جاتے، 2 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے، 1/3 رات، اور پھر 1 گھنٹہ سو جاتے۔ یعنی رات کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، تو 2 حصے آرام کرتے اور 1 حصہ اللہ کے سامنے جاگتے تھے۔ اب جیسے ہمارے یہاں 12 گھنٹے کی رات ہے، 12 گھنٹے کی ہمارے یہاں رات ہے، تو اگر ہم 12 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سو جائیں، 4 گھنٹے اللہ کو دے دیں۔ 4 گھنٹے کس کو دیں؟ اللہ کو دیں۔ 2 گھنٹے چلو مغرب سے لے کے عشاء تک 2 گھنٹے یہ ہو گئے، یہ مسجد میں دے دیں، اور 2 گھنٹے تہجد میں لگا دیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر یوں ادا کیا۔ اللہ کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات کو آپ نے نماز شروع کی، رونا شروع کیا، ساری رات نماز میں روتے رہے، رکوع میں روتے رہے، سجدے میں روتے رہے، یہاں تک کہ آنسو مبارک آپ کے داڑھی مبارک پہ گرنے لگے، یہاں تک کہ زمین پہ گرے آنسو، اور آپ رو رہے تھے۔ صبح تک آپ ساری رات روتے رہے۔ تو آپ کے گھر والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں، کیوں اتنا روتے ہیں؟ کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ کون ہے؟ جو رات کس چیز میں گزارے؟ اللہ کی عبادت میں۔ اور ہماری راتیں میرے بھائیوں کہاں گزرتی ہیں؟ غفلت میں۔ کیا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے، جس کو مرنا ہو نا وہ یوں نہیں گزارتا زندگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، کوئی اجنبی آدمی کسی جگہ جاتے ہیں، جیسے ہم سروزے کے لیے جاتے ہیں، چلے کے لیے جاتے ہیں، تھوڑا سا سامان لے جاتے ہیں، سارے گھر کا سامان تھوڑی لے جاتے ہیں، یا راستہ چلتا وہ مسافر یہاں سے دفتر جا رہے ہیں صبح شام تک۔ پھر دنیا ایسی ایک گزر گاہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے۔ دنیا کی مثال ایک بس اسٹیشن کی ہے، دنیا کی مثال ایک ریل گاڑی کے پلیٹ فارم کی ہے، ریلوے اسٹیشن کی ہے۔ دنیا کو ایسے سمجھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء
وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، ہر دن کو زندگی کا آخری دن سمجھ کے گزارو اور ہر رات کو زندگی کی آخری رات گزارو۔ آج کل تو یوں موتیں آ رہی ہیں، ایسے آدمی بیٹھے بٹھائے جا رہے ہیں دنیا سے۔ ہم بھی ایسے ہی چاہیں گے، لیکن ہمیں اس کا خیال نہیں آتا، ہم بھی ایسے ہی جائیں گے۔ ایک دن ایسا ہی ہوگا ہماری زندگی کا، دنیا کا سورج ڈوبے گا، ہماری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا۔ ایک دن ایسا ہوگا رات ختم ہوگی اور ہماری زندگی کی آخری رات ختم ہو جائے گی، پھر کبھی اس دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے کیا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے میرے بھائی۔ آج تو لوگوں نے چائے پینے میں، کافیاں پینے میں، گپ شپ میں، مذاق میں، اور پتہ نہیں دنیا کے کن چکروں میں شیطان نے لگایا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ داؤد علیہ السلام کے گھر والے کیا کرتے تھے؟ ساری رات گھر میں عبادت کرتے تھے۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ کتنی مرتبہ سنایا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کیسے بنے مولانا الیاس۔ ہم یہ چاہتے تو ہیں کہ بھی ہمارے بچے نیک بنے، اللہ والے بنے، اللہ ان کو ان کی صدقہ جاریہ بنائے آخرت کے لیے، کروڑوں انسانوں کا ثواب آج مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو مل رہا ہے، ان کی ماں اور ان کے باپ کو اور ان کے اساتذہ کو مل رہا ہے۔ اس کے پیچھے ان کے گھر والوں کی کیا محنت تھی کہ مولانا کے گھر میں رات بھر کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا تھا۔ آج کتنے گھر ایسے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی رات کو جاگ رہا ہوتا ہے؟ ایسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کتنے گھر ایسے ہیں، چائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، موٹر سائیکلیں چلا رہے ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو ایک دو رات پہلے وہ نیو ایئر نائٹ گزری ہے، سال کی آخری رات اور وہ پہلی رات اس کی، کتنا لوگوں نے کتنے گناہ کیے میرے بھائی۔ کیا یوں ہی جیا کرتے ہیں مرنے والے؟ کروڑوں روپے ضائع کیے، کروڑوں روپے، کتنی اللہ کی شرابیں پی، کتنا زنا، کتنی اللہ کی نافرمانی اللہ کی زمین پہ، اور وہ کہتے ہیں جی حالات خراب ہیں۔ ہم تو اس قابل تھے کہ زمین میں دھسا دیے جاتے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، پتہ نہیں کس کا رونا اللہ کے یہاں کام آ جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ ان کے رونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بچایا ہوا۔ نہ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ اپنی اس جوانی کو، اپنی اس زندگی کو اللہ پہ لگائے، اللہ پہ لگائے۔ آج جب آدمی فارغ ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ موبائل میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے میرے بھائیوں کہ اس کو موبائلوں پہ لگائے، یہ جوانی اس لیے نہیں دی ہے کہ اس کو ضائع کریں۔ لوگ پتہ نہیں چرس میں، بھنگ میں، افیون میں، نشوں میں پڑے ہوئے، سگریٹوں میں، اس میں پڑے ہوئے، شرابوں میں پڑے ہوئے۔ یہ زندگی خودکشی ہے۔ کئی علماء کے نزدیک سگریٹ خودکشی ہے، چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگ مرتے ہیں وہ تمباکو کے کینسر سے مرتے ہیں۔ وہ تمباکو پان کا ہے، نسوار کا ہے، سگریٹ کا ہے، یہ سب چیزوں کا جو تمباکو ہے نا، یہ سب سے زیادہ دنیا میں لوگوں کو مارتا ہے۔ اس لیے بعض علماء کے نزدیک یہ تمباکو یہ خودکشی ہے، اور لوگ اسی سے مر رہے ہیں۔ ہمیں تو آپ جا کے باہر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا، اپنی زندگی کو آگ لگا رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اپنی دولت کو آگ لگائے نا، ایسی اپنی جان کو آگ لگا رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنی قیمتی زندگی جوانی اللہ پاک نے دی ہے، اس پہ کتنی بڑی جنت کما سکتا ہے۔ آج ایک حدیث ہم نے پڑھی، موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑے کے برابر جگہ۔ عربوں کے یہاں دستور تھا کہ جب سفر پہ جاتے تھے، راستے میں کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، تو جو آدمی سوار ہوتا تھا گھوڑے پہ تو وہ جا کے اپنا جو کوڑا تھا وہ نیچے رکھ دیتا تھا، یہ اس کی جگہ ہوتی تھی۔ جیسے ہم اس کی آسان مثال، ہم تبلیغ میں جاتے ہیں نا تو اپنے ساتھ بستر لے کے جاتے ہیں، شب جمعہ میں ایسے روزے میں وہ بستر جا کے رکھ لیتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں جی یہ 4 فٹ جگہ اس کی ہے، اتنی جگہ کہ جس پہ ایک آدمی بیٹھ سکے، لیٹ سکے، 2x4 فٹ، 5 فٹ، بس اتنی سی جگہ۔ تو یہ اللہ کے نبی نے مثال دی کہ اتنی سی جگہ جنت میں کسی کو مل جائے، وہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ سارے دنیا کے انسان ساری دنیا کی دولت کو جمع کریں، سونے کو، چاندی کو، ہیروں کو، جواہرات کو، اس کے تیل کو، گیس کو، سمندروں کو، ساری دنیا کی ساری دولت جمع کر کے اللہ تعالیٰ کو یہ دیں،
اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ جنت میں ایک کوڑے کے بقدر جگہ دے دے، 2x4-5 فٹ کی جگہ دے دے، نہیں ملے گی۔ اتنی قیمتی جنت اللہ پاک نے بنائی ہے، اور اس سے غافل ہو کر انسان زندگی گزار رہا ہے، اس سے بڑی کیا ناشکری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کے محلات دینا چاہتے ہیں، گارے مٹی کے مکانات کے لیے لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اس زمین کے لیے لوگوں کو قتل کر رہا ہے جو زمین یہیں رہ جائے گی۔ وہاں مجھے ایک ساتھی نے بتایا 700 کنال زمین، 700 کنال کوئی 150 ایکڑ بنتے ہیں، 150 ایکڑ زمین، 150 ایکڑ زمین پر 2 آدمی قتل ہوئے، اور بھائی، ایک بھائی نے دوسرے کو مارا، اس کے بیٹے نے آ کے وہیں اس کو مار دیا، دونوں کی لاشیں اس زمین سے اٹھیں، اور 700 کنال کوئی 150 ایکڑ زمین وہیں رہ گئی۔ یہ زمینیں یہیں رہ جائیں گی، اور اللہ پاک کتنی بڑی جنت دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس جنت سے انسان غافل ہے، یہ کتنی بڑی ناشکری ہے، کتنی بڑی ناشکری ہے۔ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں، گناہوں میں زندگی لگی ہوئی ہے، اور ایک نماز کو چھوڑنا، جس نے ایک نماز چھوڑ دی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2,88,00,000 سال تک جہنم کی آگ میں وہ شخص جلے گا جس نے ایک نماز چھوڑی، ایک نماز قضا کر دی جس نے۔ آج ہم کتنی آسانی سے کہتے ہیں جی کیا کریں، فجر میں آنکھ نہیں کھلی، جس دن فجر میں آنکھ نہیں کھلے دفتر نہیں جائے، دکان کی دفتر کی چھٹی کرے، سارا دن روتا رہے، روزہ رکھے، غم ہو، افسوس ہو کہ ہائے میری فجر کی نماز چلی گئی، ہائے میری فجر کی نماز چلی گئی۔ اتنی لمبی لمبی راتیں سردی کی، اور یہ زندگی کی یہ راتیں ضائع کی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ناشکری ہے اللہ کی نعمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے تھے۔ آپ کے گھر والوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ تو بخشے بخشا ہے، اللہ نے آپ کو بخشا ہوا ہے، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر تو یہ تھا کہ ہم سجدوں میں سر رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، اور ہم بازاروں میں، گناہوں میں، موبائلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے، اور اپنے پاک کلام میں اس جنت کو بتا دیا کہ وہ کیسی جنت ہے۔ اس جنت کی دوڑ لگاؤ، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، ایسی جنت جس کی چوڑائی 7 زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اس وقت 7 زمینیں ایسی ہیں، ایسے یہ نیچے یہ زمین، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، اور 7 آسمان ایسے اوپر، پھر یہ، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر۔ یہ اگر یہ 7 زمین آسمان ایسے ہو جائیں، یہ ایک مثال اللہ نے دی ہے، اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا، تو اتنی بڑی جنت کی چوڑائی ہے، تو جنت کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اور زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، پھر آسمان کی چھت 500 سال موٹی، پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ، پھر اس کی چھت 500 سال موٹی، پھر اس سے اوپر ایک نور کا دریا ہے، اس نور کے دریا کی ایک موج 7 زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس سے اوپر اللہ پاک کا عرش ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اس عرش عظیم کا رب، کتنی بڑی اس کی جنت ہے، اس نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ ہاں، وَالْجَنَّةُ لَا يَنَامُ طَالِبُهَا وَالنَّارُ لَا يَنَامُ هَارِبُهَا، جنت کا مشتاق سوئے گا نہیں رات کو، تو اللہ کی عبادت کرے گا، وہ اللہ کو راضی کرے گا، گناہ تھوڑی کرے گا۔ جہنم سے بچنے والا گناہ نہیں کرے گا، وہ تو اللہ کی عبادت میں لگا رہے گا۔ تو اللہ کی ناشکری ہے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے ایک وقت میں کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنی نعمتیں اللہ پاک نے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو پیشاب کے بیگ لگے ہوئے، پیشاب نہیں کر سکتے، بیگ لگا ہوا ہے بیچارے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کی وہ آنت ہی کٹ گئی تھی، ساری زندگی اس کے
یہاں پہ ایک تھیلا لگا رہتا تھا، اس تھیلے میں پخانہ ہوتا تھا، روزانہ اس تھیلے کو پھینکتا تھا۔ اللہ کتنا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے پخانے کو، نجاست کو چھپایا ہوا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ رہے، پخانہ بھی ساتھ ہے۔ مجبور تھا بیچارہ۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا، اس لیے بیت الخلاء سے باہر نکلے تو کیا فرمائے، کیا دعا بتائی اللہ کے نبی نے؟ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ آپ نے یہ مصیبت گند ہٹا دیا، آپ نے عافیت دی ہے، پیشاب ہو گیا، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمتیں اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں، ہم سوچ نہیں سکتے، ان گنت نعمتیں، بے شمار نعمتیں۔ یہ تو اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، گن ہی نہیں سکتے، شکر کہاں سے ادا کرو؟ اور ناشکری سے انسان بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور حضرت حاجرہ کو مکے میں لا کے چھوڑ دیا۔ خیر پھر وہ ذبح کا واقعہ پیش آیا، پھر ایک زمانہ ایسا گزرا کہ حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، وہاں ایک قبیلہ بنو جرہم آ کے آباد ہوا اور اس میں ایک بچی سے شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اچانک آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ پوچھا کہ گھر والے کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شکار کے لیے گئے۔ کہ گھر کا کیا حال ہے؟ کہنا بڑی تنگی میں ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، مشقت ہے، کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ جب وہ آ جائیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کے چوکٹ کو بدل دو۔ جب آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پوچھا کون آئے تھے؟ محسوس ہو گیا کہ کوئی آئے تھے، تو پوچھا کہ کون آئے تھے؟ کہنا اس طرح سے ایک بوڑھے آدمی ایسے آئے تھے۔ اوہ اچھا وہ تو میرے والد تھے۔ انہوں نے کیا پوچھا؟ کہ یہ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا بڑی پریشانی ہے، تنگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ گھر کے چوکٹ کو بدل دو، کہ یہ میرے والد ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں طلاق دے دوں۔ اس کو طلاق دے دی اور اس کو کہا کہ اپنے گھر چلی جاؤ۔ چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ تشریف لائے، دوبارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ ان سے پوچھا کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، پانی بھی ہے، گوشت بھی ہے، شکار کر کے لے آتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں، زمزم کا مزے ہی مزے ہیں، خوشیاں خوشیاں ہیں، برکت ہی برکت ہے، بہت مزے کی زندگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا آئے تو اس کو سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے اس چوکٹ کو باقی رکھیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو پہلی والی عورت تھی وہ نبی کی ماں بننے سے محروم ہو گئی، اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی ماں بنا دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بنی۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہیں۔ ناشکری سے وہ عورت کتنے بڑے خیر سے محروم ہو گئی۔ ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دعا یہ کی کہ اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہ ان کے گوشت میں اور پانی میں برکت دے۔ کہہ لیں گے کہ اگر کسی جگہ پہ لوگ آدمی صرف گوشت کھائے اور پانی پیے تو یہ زیادہ عرصے انسان نہیں کھا سکتا مستقل گوشت، کیونکہ وہ مضر ہوتا ہے۔ لیکن مکے میں جتنا بھی گوشت کھا لے، پانی پی لے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ برکت والا ہے۔ آج ساری دنیا کے لوگ وہاں کتنا گوشت کھاتے ہیں، لاکھوں لوگ ہر سال جاتے ہیں اور کروڑوں لوگ آج کل عمرے کر رہے ہیں، ایک ایک سیزن میں کتنے کروڑ لوگ عمرے کرتے ہیں اور سب گوشت کھاتے ہیں، اللہ سب کو کھلا رہے ہیں، برکت ایسی ہے۔ تو اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ نے اس کو نبی کی ماں بننے سے نبی کی ماں نہیں بنایا۔ ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ تو ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی کتنی نعمت ہے۔ مومن کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان کا ذکر فرمایا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکیم تھے، نبی نہیں تھے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی۔ حکمت سے مراد علم اور عمل، علم بھی ہو عمل بھی ہو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ انشکر للہ، اور کہا اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرے گا اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ حضرت لقمان نے اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا اور اللہ پاک نے ان کا نام قرآن میں ذکر کر دیا۔ قیامت تک ان کی نصیحت لوگ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان فرمایا۔ ایک قوم تھی سبا، اور یہ یمن میں یہ لوگ رہتے تھے، یمن کے اندر آبادی تھی ان کی۔ تو وہاں یمن میں بارشیں بہت ہوتی تھیں اور ان بارشوں کا پانی ضائع ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو وادی تھی اس میں ایک وقت کے بادشاہ نے ڈیم بنا دیے اور ان ڈیموں کے اندر دروازے رکھ لیے، تو سارے شہر کا پانی ان ڈیموں میں جمع ہو جاتا تھا، اور ان دروازوں کو وقت جب بارش بند ہو جاتی تھی وہ بھر جاتے تھے، آہستہ 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 اس سے پانی نکلتا تھا، اور اس طرف دونوں طرف پورا شہر باغوں سے بھر گیا، اور اس سے نہریں نکال کے پورے شہر میں پہنچا دی۔ کہتے اتنے پھل ہوتے تھے، بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑا پاکیزہ شہر تھا، وہاں پہ اتنے خوشبودار درخت تھے کہ پورے شہر میں کوئی مکھی نہیں، کوئی پسو نہیں، کوئی مچھر نہیں، کوئی کٹمل نہیں، کوئی ایسی جوئیں نہیں، یہ نہیں ہوتی تھی۔ اور پھل اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ اگر کوئی ٹوکرا سر پہ رکھ کے، خالی ٹوکرا رکھ کے سر پہ چلتا تو جو پھل پک کے گر رہے ہوتے اس سے ٹوکریاں بھر جاتی، اتنے پھل ہوتے تھے، یعنی کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، جو پھل کٹ کے گر رہے ہوتے تھے اس سے ٹوکری بھر جاتی تھی، ایسے اللہ نے پھل دیے۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، بڑا پاکیزہ شہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا واشکروا لہ، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے ان کی طرف 13 رسول بھیجے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، فاعرضوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے اس بند پر اللہ تعالیٰ نے چوہے مسلط کر دیے، اور اندھے چوہے وہ اس کو کاٹنے لگے نیچے سے۔ انہوں نے بلیاں جمع کی، اور جب وہ بلیاں چوہوں کے قریب جاتی تو بلیاں ڈر کے واپس آ جاتی۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ کے یہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بند ٹوٹا اور وہ سارا پانی ضائع ہو گیا، سارے باغات ختم ہو گئے۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تھوڑے سے بیر کے درخت رہ گئے، باقی ایسے درخت جو کانٹے دار اور ایسے اللہ پاک نے ان سب کو بدل دیا۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، انہوں نے ہماری نعمت کا شکر نہیں ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اس کی سزا دی۔ ہم جو آج مارے جا رہے ہیں ناشکری کی سزا ہے، ناشکری کی سزا۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری، نعمت کی ناشکری کریں گے اللہ نعمت چھین لیں گے۔ اولاد کی نعمت اللہ نے دی ہے، بیوی کی نعمت اللہ پاک نے دی ہے، کتنے ہم بیوی کو تانے دیتے ہیں اور کتنی اس کی ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ایک بھائی مجھ سے کہنے لگے کہ ہم بیٹی والے ہیں اس لیے دب جاتے ہیں، اتنا مجھے اس کا دکھ ہوا، میرے دل پہ اتنا اس کا اثر ہے، بڑا غمگین ہے میرا دل کہ ہم بیٹی والے ہیں اس لیے دب جاتے ہیں، کیا کریں۔ اتنے غم سے انہوں نے کہا۔ ایک اللہ والے تھے نا، ان کے پاس کسی نے کہا کہ حضرت میری بیٹی کو ایک تکلیف ہو رہی ہے، بہن کو تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوچو تم نے کسی کی بہن کو تو نہیں ستایا تھا، تم نے کسی کی بیٹی کو تو نہیں ستایا تھا، ماں باپ نے اپنا دل جگر گردہ آپ کو لا کے دے دیا اور آپ اس کو تانے دیں ذرا سی غلطی پہ، تو ماں کے تانے، باپ کے تانے، ماں باپ کے کیا قصور ہے؟ ایسے تانے دیں کہ بیوی کہے کہ آپ مجھے زندہ جلا دیں،
مجھے زمین میں گاڑ دیں لیکن تانا نہ دیں، تانا نہ دیں۔ کہیں ساس تانے دے رہی ہے، کہیں جو ہے وہ نن تانے دے رہی ہے، کہیں جو ہے وہ شوہر تانے دے رہا ہے، وہ بیچاری خاموش، کچھ بول نہیں سکتی، بولے گی تو گھر خراب ہو جائے گا۔ کتنی بڑی ناشکری کی بات، اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے بیوی، اللہ کی بڑی نعمت، شوہر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ میں نے پچھلے پیر میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتیں زیادہ جا رہی ہیں۔ کہ کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا یکفرنا، کہ وہ یکفرنا کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا کفر کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یکفرن العشیر، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن دہرا ثم رأت منک شیئا فتقول ما رأیت منک خیرا قط، کبھی ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ کہتی ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ تو کوئی اچھا ہی نہیں کیا، کوئی اچھا کیا آپ نے ہمارے ساتھ۔ شوہر کی ناشکری، شوہر بیوی کی ناشکری، اولاد کی ناشکری۔ اولاد کی ناشکری کیا ہے؟ کہ اولاد کو دین نہیں سکھاتا، اولاد کی تربیت نہیں کرتا، ان کو اللہ والا نہیں بناتا۔ ہماری اولاد، ہمارے مرنے کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ماں اور باپ بوڑھے دونوں، اور دو جوان بیٹے دنیا کے کسی ملک میں ہیں، اور وہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس رہو یا ہمیں بلا لو، ہماری خدمت کرو۔ وہ ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کرتے، پیسے بھیجیں تو پیسوں سے کیا ہوگا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حدیث ہے، آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، الحمدللہ، آپ نے ارشاد فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ فرمایا میں نے اس شخص کے لیے جبریل امین نے بد دعا کی جس کے ماں باپ دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ ستاتا نہیں ہے ماں باپ کو، خدمت نہیں کر رہا، اور ستانے والے کا کیا حال ہوگا۔ آج سب سے زیادہ نوجوان کس کو ستاتے ہیں؟ ماں کو، باپ۔ ماں باپ آنسو بہا رہے ہیں، تنہائیوں میں آنسو بہاتے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ماں باپ کو۔ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں۔ باپ نے کہا کہ بیٹی کے لیے کوئی رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، بیوی رونے لگی، ماں رونے لگی، کیوں روتی ہو؟ کہ بیٹی نے تو خود اپنا رشتہ طے کیا ہوا ہے۔ اچھا، باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا کہ ہمارے خاندان میں لڑکی نے خود رشتہ طے کر لیا۔ لڑکی کو کوئی احساس نہیں کہ باپ پہ کیا گزر رہی ہے۔ باپ تو شریعت نے ماں باپ کو کیوں کہا کہ وہ رشتے میں دخل انداز ہوں؟ چونکہ ان کو تجربہ ہے، ان کو تجربہ ہے، وہ کبھی اپنے بچے کی بدخواہی نہیں چاہیں گے۔ آج تک آپ نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا ہوگا جو آپ سے یہ کہے کہ جی میرا بیٹا بہت بیمار ہے، دعا کریں کہ وہ دنیا سے چلا جائے۔ ایسی اولاد بہت ہوگی کہ ماں باپ بہت تکلیف میں ہیں، بس دعا کریں بس کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لے۔ ایسی اولاد بہت ملے گی، لیکن ایسا باپ کوئی نہیں ملے گا کہ جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ بس یار اب تو میرا بیٹا اتنی تکلیف میں ہو گیا، اتنی میں عرصے سے خدمت کر رہا ہوں، بس اللہ ان کو اپنے پاس بلا لے۔ پاگل سے پاگل بیٹے کا بھی انتقال ہوتا ہے تو ماں باپ کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ماں باپ اپنی اولاد کے خیر خواہ ہیں اور یہ اولاد اپنی مرضی کر رہی ہے۔ کتنی بڑی ناشکری ہے، ماں باپ کی ناشکری، اولاد کی ناشکری، اپنی اولاد کی آخرت کی تربیت نہیں کی۔ ان کو جو مرنے کے بعد قبر، میرے بیٹے کا قبر میں کیا ہوگا، میرے بیٹے کا قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جب اللہ سے آمنا سامنا ہوگا تو اللہ کے پاس جب یہ جائے گا تو کیا ہوگا، تو کیا ہوگا۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، ایک آدمی تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ خیر وہ جو بیوی تھی اس نے اپنے بچوں کی پرورش شروع کی اور بچے بھی چھوڑ کے چلا گیا۔
تو یہ ماں جو تھی یہ گھروں میں جاتی تھی اور گھروں میں لوگوں کی خدمت کرتی تھی اور اس سے اپنے بچوں کو پالتی تھی، یہاں تک کہ اس کا بچہ بڑا ہو گیا اور فوج میں اس کو بڑا اچھا عہدہ ملا، کوئی میجر وغیرہ بن گیا، اور ماں بیمار ہو گئی۔ تو جب ماں بیمار ہوئی تو یہ گیا اپنے بریگیڈیئر کے پاس کہ میری ماں بیمار ہے اور کوئی ہے نہیں اس کی خدمت کرنے والا، میں جا کے خدمت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو، اتنا اچھا عہدہ ملا ہے، ترقی ہوگی، آگے کرنل بنو گے، بریگیڈیئر بنو گے، پیسے ملیں گے، پینشن ملے گی، یہ سب چھوڑ چھاڑ گئے۔ کہاں بس مجھے ماں کی خدمت ہے۔ تم پاگل ہو، تم پاگل ہو۔ گھر آئے، بیوی نے سر پہ اٹھا لیا، گھر سر پہ اٹھا لیا کہ آپ نے کیوں ریٹائرمنٹ پہ ہم خدمت کو نہیں میری ماں میں خود کروں گا۔ کہ میں 24 گھنٹے میں 2-4 گھنٹے سونے کے علاوہ 24 گھنٹے ماں کے سرانے بیٹھا رہتا تھا، سارے کام چھوڑ دیے۔ جو تھوڑے بہت پیسے ملے وہ میں نے ایک جگہ گاڑیوں کا شو روم لے کے اس میں انویسٹمنٹ کر دی اور وہاں جاتا نہیں تھا، بس 24 گھنٹے ماں کی چارپائی کے ساتھ رہتا۔ 2-3 سال 4 سال گزرے ماں کی خدمت کی، چونکہ مجھے بچپن میں ماں کا وہ زمانہ یاد تھا کہ جب ماں نے ہمیں کیسے پالا تھا۔ خیر میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ کہنے لگے اللہ نے میری زندگی بدلی اور میرے گھر میں مال، پیسے، گاڑیاں، چیزیں آ گئی۔ اللہ نے کئی ملکوں میں میرا کاروبار پہنچا دیا۔ پھر ایک دن کہتے ہیں میں امریکہ گیا تو میرے بچے امریکہ میں تھے، تو بچوں نے کہا کہ ابا آپ کو لے جاتے ہیں پاگل خانے کی سیر کراتے، نہیں اولڈ ہوم میں لے جاتے ہیں آپ۔ کہتے ہیں میں اولڈ ہوم میں گیا، وہی بریگیڈیئر جو ہے اولڈ ہوم میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے تو مجھے پہچانا نہیں، میں نے ان کو پہچان لیا۔ میں نے ادارے والوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہیں تو یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں۔ کہ ان کے بچے کہنے کبھی سالوں میں آ جاتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، یہ بیچارہ یہاں بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے وہ جملہ یاد آیا جب اس بریگیڈیئر نے کہا کہ تم پاگل ہو، نوکری چھوڑ کے فوج کی اچھی اور جا کر کے ماں کی خدمت کرو گے، تم پاگل ہو۔ کہا کہ کاش اگر اس کا دماغ ہوتا تو میں اس کو کہتا کہ میں پاگل نہیں تھا، پاگل تم تھے کہ اپنے بیٹوں کو امریکہ تو پہنچا دیا لیکن ان کو دین نہیں سکھایا۔ تو اولادیں کیوں ضائع ہو رہی ہیں؟ کہ ہم نے اپنی اولاد کو ادب نہیں سکھایا، علم نہیں سکھایا، قرآن نہیں سکھایا۔ قرآن ان کو بتائے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ قرآن کہتا ہے جو قرآن پڑھے گا وہ کبھی ماں باپ کی ناشکری نہیں کرے گا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا، ان کا دل نہیں دکھائے گا۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو، والدین کا شکریہ ادا کرو۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کو ماں باپ کی خدمت پر لے کر آئے گا، ماں باپ کا ادب کروائے گا۔ تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ماں باپ کی نعمت کا شکر ادا کرے، اولاد کی نعمت کا شکر ادا کرے کہ اپنی اولاد کو اپنی آخرت کا سرمایہ بنائے۔ اپنی آخرت کے لیے ہم مر جائیں گے اور ہمارے یہ بچے ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ میں ایک قبرستان گیا اور اس قبرستان میں میرے ساتھ ایک نوجوان تھا۔ میں نے کہا بھی آپ کے باپ کی تو قبر یہی ہے، چلو اس پہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا حضرت ایک عرصہ ہو گیا میں باپ کی قبر پہ نہیں آیا، میں تو بھول ہی گیا ہوں کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے۔ جب بچے کیوں کہ آج ہم بچوں کو جنازوں میں نہیں لے کے جاتے، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، کسی کا انتقال ہو جائے نا پڑوسی کا، ہم جنازے میں ہی نہیں آتے، جنازے پہ نہیں جاتے۔ قبرستان اگر میں اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی قبر جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں قبرستان۔ چلو لوگ کہتے ہیں جی جمعے کے دن تو اسکول پہ جاتے ہیں، اتوار کے دن لے جائیں بھائی، اتوار کے دن لے جائیں، کسی اور دن لے جائیں، جمعے کے دن عصر کے بعد لے جائیں قبرستان۔ اس کو اپنا کام سمجھیں، اپنے ماں باپ کی قبر پہ لے کے جائیں، بیٹا آپ کی یہ دادا کی قبر ہے، یہ دادی کی قبر ہے، یہ نانا کی قبر ہے، یہ نانی کی قبر ہے، اس کو موت یاد دلائیں، اولاد کی تربیت کریں۔ یہ اولاد کی تربیت یہ کام آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ بیوی کی نعمت کا شکر، بیوی کو دیندار بنائے، اس کو دین سکھائے، اس کو آخرت والا بنائے۔
ایک دن ایک آدمی غمگین تھا تو بیوی نے پوچھا کہ کیا غم ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں. کہ غم یہ ہے، شوہر نے کہا کہ اپنا مکان تو ہے نہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اب غم ہے کہ پتہ نہیں اپنا مکان کیسے ملے گا. تو بیوی شاکرہ تھی، اللہ کا نعمت کا شکر. کہنے لگے، بیوی نے کہا کہ یہ پڑوس والا مکان کس کا ہے؟ کہنا وہ تو فلاں کا تھا. کہ وہ تو قبرستان پہنچ گیا. کہ یہ پڑوسی کہاں ہے؟ کہ یہ بھی قبرستان میں. یہ پیچھے والا وہ بھی قبرستان میں. وہ سامنے والا وہ بھی قبرستان میں. بھائی جن کے گھر تھے وہ کہاں چلے گئے؟ سارے قبرستان. کہ گھر تو جن کے تھے وہ بھی قبرستان چلے گئے. دنیا کے گھر کی کیا فکر کرنی ہے، قبر کی فکر کر. جب شکر گزار بیوی ہوگی تو وہ شوہر کو یوں تسلی دے گی، شوہر کو تسلی دے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں میرے بھائیوں، اور ان نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ زبان سے بھی انسان اللہ کی نعمتوں کو، میں نے پچھلے پیر کو بھی عرض کیا تھا، روزانہ رات کو بیٹھے اور تھوڑی دیر تک 5 منٹ 10 منٹ اللہ تیرا شکر ہے رات کو سلا دیا تھا، اللہ تیرا شکر ہے جگا دیا تھا، اللہ تیرا شکر ہے فجر پڑھوا دی تھی، اللہ تیرا شکر ہے اشراق پڑھوا دی، اللہ تیرا شکر ہے تعلیم میں بیٹھ گئے تھے، اللہ تیرا شکر ہے گشت کر لیا تھا، اللہ تیرا شکر ہے ذکر کر لیا تھا، تلاوت کر لی، اللہ تیرا شکر ہے کہ دکان چلے گئے تھے، دفتر چلے گئے تھے، پاؤں ہیں، اللہ تیرا شکر ہے آنکھیں ہیں، پاؤں ہیں، اللہ تیرا شکر ہے اسپتال میں نہیں ہیں اور قبرستان میں نہیں ہے، اے اللہ جیل میں نہیں ہے، تیرا شکر ہے، عدالت نہیں گئے، اللہ تیرا شکر ہے. شکر ہی شکر ہے میرے بھائیو. 5-10 منٹ بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کریں. صبح اٹھ گئے اللہ کا شکر ادا کریں، دفتر چلے گئے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. 2 رکعت نفل پڑھ کے وہاں دفتر میں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے روزی دی ہے، تو نے روزی دی ہے، تیرا شکر ہے. تو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں بار بار زبان سے، دل سے. اور عملاً شکر کیا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ پہ لگائے، اپنی جوانی کو اللہ پہ لگائے. دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہاں سے جانا ہے، ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں، کچھ دن کے لیے یہاں آئے ہیں، پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے. اور کام آنے والی ہماری وہ نیکیاں ہیں جو ہمیں قبر میں کام آئیں گی، قبر میں کام آئیں گے. آخرت کو سامنے رکھ کے، دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. کھایا اللہ کی نعمتوں کو کھایا پیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ ایسا ہے کہ گویا اس نے روزہ رکھا اور صبر کیا. تو شکر اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی عادت بنا لیں ہر موقع پہ، ہر وقت. اللہ کے ہر وقت ہم اللہ کی نعمتوں میں ہیں، ہر وقت اللہ کی اللہ پاک نے ہمیں ایسا ماحول دیا، ہم اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. شکر سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ ہم سے محبت کریں گے. واللہ یحب الشاکرین. شکر کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں. ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے پیارے بن جائیں گے، الحمدللہ کہیں گے، ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے، اللہ ہم سے خوش ہوں گے. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، جتنا اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریں. اللہ ان نعمتوں کو بڑھائیں گے، کم نہیں کریں گے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. تم شکر ادا کرو، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا. اور بڑی بڑی مصیبتیں اور بلائیں اللہ شکر پر ٹال دیں گے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا، کوئی پریشانی نہیں لے کر آئے گا اگر تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کا شکر ادا کرو. شکر سے ساری پریشانیاں ختم، شکر سے اللہ خوش ہو جائیں گے، شکر سے نعمتیں بڑھ جائیں گی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا شکر کیا ہے کہ زندگی کو گناہوں سے بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے، اللہ کو ناراض نہ کریں. اللہ سے بڑا میرا کوئی محسن نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا. کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم فوراً اس کو کہیں جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اس کو جو ہے اس کو یہ دعا دیں. وہ ایک مرتبہ میں ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا تو وہ عرب تھا، جو فلائٹ اسٹیورڈ تھا وہ عرب تھا، فضائی میزبان. تو میں نے اس کو یہ دعا دی. ہم نے تو کبھی جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں تو ہم نے کبھی جہاز والوں کو دعا نہیں دیتے. جہاز والوں کو کیا دعا دینی چاہیے؟ اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. یہ دعا ہے، جو کھانا کھلاتے ہو تو دعا دینی چاہیے. وبارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم.
اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ. تو اس نے مجھے کہا وانت معنا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ ساری نعمتیں دے دے. میں نے کہا ہاں عرب ہوتے ہیں. میں نے اس کو ساری دعائیں دیں. اس نے کہا اللہ تمہیں یہ ساری نعمتیں اللہ تمہیں بھی دے دے. اس نے میرے پر اور احسان کر دیا، یعنی اس نے مجھے اپنی ساری دعاؤں میں شریک کر لیا کہ اللہ یہ نعمتیں تجھے بھی دی. میں نے کہا یہ تو ہم میزبان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی جو آپ مجھے دعا دے رہے ہو نا، اللہ آپ کو بھی یہ دے دے، یہ کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں. لوگوں کا شکر ادا کریں، اپنے بڑوں کا شکر ادا کرے، اپنے چھوٹوں کا شکر ادا کرے. اللہ نے اولاد دیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. گھر دیا اللہ نے، اس پر شکر ادا کرے. شکر کی عادت بنا لیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کوشش کریں اپنے معمولات کو پورا کریں میرے بھائیوں، اس کا اہتمام کریں ہر بھائی، اور کارگزاری سنایا کریں. میں عرض کرتا ہوں ساتھیوں سے کہ بھئی میں رات کو بھی بیٹھتا ہوں 8 سے 9 عشاء کے بعد، اور صبح 7:45 بجے تک. ہفتے میں 1 آدھ دن چکر لگائیں، اپنی کارگزاری سنائیں، اب اللہ کا قرب حاصل کریں. ہمارا بیعت کا مقصد کیا ہے؟ کہ بھئی ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب بڑھتا چلا جائے، گناہ کم ہوتے چلے جائیں، اعمال میں بڑھتے چلے جائیں، اللہ کا دھیان نصیب ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.